بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو میں اپنی لفظوں میں معصوم کہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں جانتے، اور ناظرین لوگ ان کے خلاف طرح طرح سے جو ہے وہ چالیں چلتے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ ناظرین اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کو نہ جواب دینا آتا ہے، نہ لڑنا جھگڑنا آتا ہے، نہ یہ لڑنا جھگڑنا چاہتے ہیں۔ یہ امن والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ظالم لوگ ان کو امن سے نہیں رہنے دیتے اور ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ کسی گھر میں ہوں، کسی عام محلے میں ہوں، آفس میں ہوں، کسی ادارے میں ہوں، کسی فیکٹری میں ہوں، یا کسی اور جگہ پر جہاں کام کرتے ہوں، بیرون ملک میں، پردیس میں ہوں، یا بے شک جنگ کے حالات میں ہوں، خواہ وہ کسی بھی جگہ پر رہتے ہوں۔ تو ناظرین ظالم لوگ ہمیشہ ظالم ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ ظالم ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ اپنا رعب جمانے کے لیے اور دوسروں کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن ناظرین اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طاقت کو ہی اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اور وہ سب کچھ اسی پر انحصار کر کے تنگ کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ جو کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ہر چیز اللہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت بھی اللہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہرت بھی، حلال رزق بھی، دولت بھی، اور ہر قسم کی بھلائی ہم صرف اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناظرین ایسے لوگ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، آلریڈی میں اپنے چینل پہ پوری سٹوریز بتا چکا ہوں، جب مجھ پر پردیس میں گھیرا تنگ کیا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں جاب چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ناظرین وجہ یہ تھی کہ میرا ایکسپیرینس، میری اسکل، میرا توکل، اور میں زیادہ ہی فیتھفل تھا اپنے کام میں۔ تو ناظرین اس وجہ سے ایسے لوگوں کو ٹکنے نہیں دیا جاتا۔ ناظرین ایسے میں اللہ رب العزت بڑی خوشی سے مدد فرماتا ہے جب یہ لوگ مدد مانگتے ہیں۔ اب ناظرین اصل میں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ کی مدد نہیں آئی۔ ناظرین بیسیکلی ہم اس رب کو پکارتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے، ہم اس رب کو نہیں پکارتے جس کو ہم جانتے ہیں۔ ہم کس رب کو پکارتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے؟ ناظرین ہم اس رب کو پکارتے ہیں بیسیکلی جس پہ ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم نے نہ قرآن پاک میں زیادہ پڑھا، نہ اس رب کے بارے میں ہم نے احادیث مبارک زیادہ پڑھی۔ ہم ناظرین کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ناظرین جو لا الہ، جو ہمارا الہ ہے اللہ، ہم اس کو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہم زیادہ اس کو پکارتے ہیں، نہ اس پہ ہم زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس سے زیادہ ہم مدد طلبگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین جو لوگ اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں اور اللہ سے ہر وقت گڑ گڑا کے مانگتے رہتے ہیں، اللہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اللہ ان کو کبھی بھی ان کی دعاؤں کو رائے گاہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ناظرین وہ دنیا کے وسائل سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی باقی وسائل بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ہمارا اس پہ اعتماد ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں اس پہ کتنا بھروسہ ہے، لیکن ہمیں اس پہ اتنا بھروسہ ہوتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنی، اب یقین کریں کہ کوئی کتنی حدیث پڑھتا ہے، آپ بتا دیجئے کہ آپ جو لوگ دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، آپ روزانہ میں کتنی احادیث مبارک پڑھتے ہیں، روزانہ میں کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا، اس لیے کہ ہم لوگ اس چیز پہ رہتے ہیں کہ ہمیں کسی پیر فقیر سے، کسی عالم سے، کسی جگہ سے بس ہمیں کوئی سنی سنائی بتائی ہوئی کوئی ہمیں دوائی مل جائے، ہم یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، خود نہ پڑھیں۔ اس لیے میں اپنے چینل پر اپنے ناظرین کو اللہ رب العزت سے ملوانے کا کام کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو ناظرین اسی ویڈیو میں ایک آیت بتانے جا رہا ہوں۔ اس آیت سے پہلے وہ آیت ایسی ہے ناظرین کہ جو بندہ اس آیت کو
دن میں 7 بار پڑھ لے گا، اول آخر 3 بار درود شریف، اللہ رب العزت کی مدد اس کو آ کے رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اشد ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ جب آپ آیت پڑھ رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ اللہ آپ کے سامنے آپ کی آیت کو سن رہا ہے۔ وہ آیت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارک بتانا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ سے ملوایا۔ تو آئیں دیکھیں کہ مدد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ بھی نبی کے بغیر ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میری اتنی جرت کہاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ میری محبت حاصل کرنی ہے تو پہلے نبی کی اطاعت کرو، تو پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نبی نے ہمیں کیا فرما دیا ہے، تو وہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ ناظرین کیسے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ نبی نے کیا فرمایا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حدیث مبارک ہے، یہ ابن داؤد میں سے ہے، سنن ابن داؤد، حدیث نمبر 1510 ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ میں پورے ریفرنس لکھ دیتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا اس آیت کے پڑھنے میں جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا۔ آئی لو یو میرے پیارے نبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بغیر ہم اللہ کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے کتنی پیاری دعا بتائی، تو ناظرین آپ بھی سنیے، اللہ کی قسم آپ کو مزہ نہ آیا تو میرا چینل چھوڑ دیجیے گا۔ یہ الفاظ غور سے سنتے جائیے، میں دہرا دیتا ہوں، اردو میں ترجمہ بتانے لگا ہوں، یہ میں سامنے پڑھ کے بتانے لگا ہوں، سنیے۔ اردو میں بتا رہا ہوں، اے میرے رب میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری تائید کر، میرے خلاف کسی کی تائید نہ کر، ایسی چال چل جو میرے حق میں ہو، نہ کہ ایسی جو میرے خلاف ہو، مجھے ہدایت دے اور جو ہدایت مجھے ملنے والی ہے اسے مجھ تک آسانی سے پہنچا دے، اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے اللہ مجھے تو اپنا شکر گزار، اپنا یاد کرنے والا اور اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنی اطاعت گزار، اپنی طرف گڑ گڑانے والا، یاد لگانے والا بنا۔ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول کر، میری دلیل مضبوط کر، میرے دل کو سیدھی راہ پہ چلا اور میری زبان کو درست کر، میرے دل سے حسد اور کینہ نکال دے۔ سبحان اللہ، کیا دعا بتائی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اسی لیے نبی کو یاد رکھنا، نبی سے محبت رکھنا، نبی کی اطاعت کرنا ہی ہماری کامیابی ہے۔ اب سن لیجئے وہ آیت کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے۔ یہ آپ کو 7 دن روزانہ 7 بار پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، دن کے کسی بھی حصے میں۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ حق پر ہوں اور آپ اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان رہے ہوں، اور وہ حاضر بھی ہے وہ ناظر بھی ہے، یعنی حاضر سے مراد ہے وہ موجود بھی ہے اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ تو آیت نمبر 160 ہے، اسکرین پر آ گئی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور 7 بار پڑھتے وقت آپ نے جیسے ہی آیت بار 7 بات مکمل کرنی ہے، دل میں اس بندے کا چہرہ سامنے لائیے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت کی مدد آپ کو کیسے آتی۔ لیکن رسول اللہ کی بات کو بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے ناظرین؟ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ تو ناظرین بڑا ہی خوبصورت عمل ہے یہ کریں اور اللہ کی مدد انشاءاللہ آن پہنچی۔ آمین یا رب العالمین۔